بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک وطن ٹی وی نیو یارک کے لیے کراچی سے وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں سینٹ کے اجلاس کا۔ 9:30 بجے ہونا تھا لیکن ابھی تک شروع نہیں ہوا ہے، اور اس سینٹ کے اجلاس کے لیے بہت تیاریاں ہوئی۔ لوگوں نے کہا کہ تعداد مکمل ہو گئی ہے آئینی ترمیم، 26ویں آئینی ترمیم کے لیے اراکین بالکل پورے ہو گئے ہیں، اور سینٹ کے اجلاس میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں شریک ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی رہی اور اجلاس نہیں ہوا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ہی ملتوی ہوا۔ الزامات کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ ان کے لوگ خریدے جا رہے ہیں، وہ بیچے جا رہے ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ ان کے کسی رکن کو 1 ارب 5 کروڑ روپے کی پیشکش کی گئی ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا نے یہ اپنی قیمت بتائی ہے کہ انہیں اگر 1 ارب 5 کروڑ روپے مل جائیں تو وہ اپنی وفاداریاں بیچ سکتے ہیں۔ جو شخص اپنی پوری پارٹی بیچ سکتا ہے، یعنی اپنی پوری پارٹی اس نے بیچ دی عمران خان کو، یعنی شرم کا یہ مقام ہے۔ آپ کی پارٹی اگر شکست کھا گئی ہے، ہار گئی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کو اپنی پارٹی بیچنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ نے اپنی پارٹی بیچ دی، اور اس پارٹی کی بنیاد پر پی ٹی آئی جو ہے وہ نشستیں مانگ رہی تھی، جبکہ آپ لکھ کے دے چکے تھے کہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے ہیں، اس لیے ہماری مخصوص نشستیں نہ دی جائیں، نہ خواتین کی نہ اقلیتوں کی، اور ان کی فہرست بھی آپ نے نہیں دی کہ یہ لوگ ہمارے اراکین ہوں گے۔ اس کے بعد سے معاملہ خراب ہوا۔ عدالت میں بھی جو جج بیٹھے تھے انہوں نے آئین اور قانون سے ماورا اپنی عقل سے کچھ چیزیں لڑا لی، یعنی آئین اور قانون جس بارے میں بالکل کلیئر تھے اس کو نظر انداز کر کے انہوں نے اپنا فیصلہ دے دیا۔ تو توہین عدالت خود ججوں نے کی، اور اس کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ آئینی ترمیم کی ضرورت پیش آئی۔ ایک نجی پروگرام میں حامد رضا کہہ رہے تھے کہ ان کے ایک رکن کو حکومت نے 1 ارب 5 کروڑ روپے کی پیشکش کی ہے اور باقی ارکان کو 75 کروڑ روپے کی۔ اگر یہی شرح ہے تو ملک جو ہے وہ آئی ایم ایف سے قرضے لے رہا ہے، تو آئی ایم ایف سے قرضے لینے کے بعد یہ رقم خرچ ہوگی، یعنی پی ٹی آئی کے لوگ 75 کروڑ روپے پر بک سکتے ہیں یا اس سے زیادہ پر بک سکتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں، یا اراکین قومی اسمبلی، اراکین پارلیمنٹ اس پر بک سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ملک ویسے ہی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اور حکومتی اراکین اور سرکاری ملازمین کی مراعات کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ بجلی کے بل عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں، اور ان بجلی کے بلوں کا منافع سیاست دانوں کی جیب میں جا رہا ہے براہ راست آئی پی پیز کی شکل و صورت میں۔ بیگم عابدہ حسین، جہانگیر ترین، نواز شریف، شہباز شریف، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ان تمام جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آئی پی پیز کے مالک ہیں، اور یہ آئی پی پیز بجلی کے بلوں میں خون نچوڑ رہی ہیں۔ ان کے اندر ڈسٹریبیوشن کمپنیاں بھی شامل ہیں، یعنی ہر طریقے سے۔ اب یہ ہے کہ بجلی کے بل میں کراچی میں بلدیاتی بل بھی آ گیا ہے، یعنی مرتضی وہاب نے بی مینڈکی کی طرح اپنی ٹانگ بڑھا دی ہے، یعنی عوام پر بوجھ ایک اور ڈال دیا ہے۔ جو بوجھ وہ عوام سے لے سکتے تھے عوام ان کو دینے کو تیار ہیں، لیکن آپ سڑکیں تو بنائیں، آپ کام تو کریں۔ شہر اجڑا پڑا ہے، کہیں کوئی کام نہیں ہو رہا، سوائے اس کے کہ سڑکیں جو ہے کھنڈر بن گئی ہیں، اور بجلی کے بلوں سے آپ اپنی تنخواہ اور اپنی مراعات وصول کر رہے ہیں۔ جمعے کے دن سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس ملتوی ہوئے، ہفتے کو بھی نہیں ہو سکے، 4 مرتبہ سینٹ کے اجلاس کا وقت تبدیل ہوا۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی وفاداریاں بیچ رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ سودے بازی میں مصروف ہیں۔ ایک بیان نظر سے گزرا خواجہ آصف کا
کہ مولانا فضل الرحمان نے کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں کی ہے، تو اس کے بعد سے اجلاس ملتوی ہو رہا ہے. یعنی مولانا فضل الرحمان نے یہ سوچا کہ خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں کی ہے، تو انہوں نے اپنی ڈیمانڈ کو شاید بڑھایا ہے تاکہ جس شخص کو، جس کی پارٹی کو عوام نے مسترد کیا ہو، آپ اس کو لے کر وہ آپ کو نچا رہا ہے. شرم کے مقام یہ 1% سے بھی کم ووٹ ہے. مجموعی ووٹوں کی تعداد سے اگر موازنہ کیا جائے جے یو آئی کے ووٹوں کا تو 1% سے بھی کم ووٹ ہیں، اور یہ پارٹی لوگوں کو نچا رہی ہے. اور اس سے بھی کم ووٹوں والا مینگل وہ نچا رہا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے لوگ جس کے اندر محمود خان اچکزئی، جے یو آئی وغیرہ، یہ عوام کو اپنے مقاصد کے اوپر نچاتے ہیں، حکومتوں کو اپنے مقاصد کے پیچھے لگاتے ہیں. یعنی ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. عوام ان کو مسترد کر چکے ہیں اور ان کو ریجیکٹ کیے ہوئے لوگ ہیں. اگر وہاں پر جہاں پر یہ لوگ ہوتے ہیں 100% ووٹ پڑے تو یہ منہ کی کھائیں، اپنے گھر کو جائیں، کہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. لیکن 100% ووٹ نہیں پڑنے دیتے. ان کی دہشت گردی ایسی ہے، ان کی دہشت ایسی ہے. دوسری جانب سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا بہت لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں. جو شخص اپنا ضمیر بیچ چکا ہو، جو شخص اپنی پارٹی بیچ چکا ہو، اس سے ہم کیا توقع کریں گے؟ پھر یہی کہوں گا کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ان کے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے، ضمیر کو خریدا جا رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی تو بنی ہی ضمیر فروشوں کے اوپر ہے. یہ پارٹی جس کے نائب صدر شاہ محمود قریشی ہیں، ان کا ماضی یہ ہے کہ یہ خود نون لیگ پیپلز پارٹی کے سیر کر کے آ چکے ہیں. ان ساری جماعتوں میں، ان دونوں جماعتوں میں وہ رہے ہیں. اور ان کے والد جو ہیں ضیاء الحق کے گورنر تھے، اور پیپلز پارٹی نے تب بھی ان کو قبول کر لیا. ایسی شرمناک بات یہ، جس شخص نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی، اس کے گورنر پنجاب کے بیٹے کو آپ نے اپنی پارٹی میں لے لیا. پھر وہ آپ سے ہٹ کر دوسری پارٹی میں چلا گیا اور اب وہ کھیل رہا ہے. تو یہاں وہ پیسے ہی فلور کراسنگ کے ماہر ہیں. عمر ایوب، جن کے والد ساری عمر نون لیگ میں رہے، نون لیگ سے فائدے اٹھاتے رہے، اور آخری عمر میں انہوں نے پی ٹی آئی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. یہ ان کا ضمیر ہے. اب عمر ایوب صاحب، جن کے دادا نے اس ملک کے اندر جمہوریت کا جنازہ نکالا تھا، یعنی انہوں نے اس ملک کے ان عوام کو جاہل کہا تھا جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے ووٹ دیے تھے. وہ عوام جنہوں نے ریفرینڈم میں پاکستان بنانے کے لیے ووٹ دیے تھے، ان کو کہا تھا ان کو جمہوریت کی سمجھ نہیں ہے. اپنا جمہوری حق اختیار کر کے، استعمال کر کے انہوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ وطن لیا تھا. ان کو عمر ایوب کے دادا جنرل ایوب نے یہ کہا کہ انہیں شعور نہیں ہے جمہوریت کا، اس لیے ہم ان کو بنیادی جمہوریت سکھائیں گے. اور بنیادی جمہوریت کا طریقہ کار یہ تھا کہ چند 100 لوگوں کو لے کر وہاں ان کے لوگ اکٹھے ہو گئے، ان کے کونسلر بن گئے، اور وہ کونسلر بن کر انہوں نے ایوب خان کا انتخاب کیا. ایوب خان نے ان بنیادی جمہوریت کے کونسلروں کو خرید لیا، پنجاب میں، سرحد میں، اور کسی حد تک سندھ میں، بلوچستان میں، لیکن کراچی میں اور مشرقی پاکستان میں ان لوگوں کو بھی نہیں خرید سکے. محترمہ فاطمہ جناح کے مقابلے میں جعلسازی سے، دھاندلی سے جیتے. وہ عمر ایوب، جن کے دادا نے یہ کچھ کیا، وہ آج جمہوریت کی دہائی دیتے ہیں. دوسرے اسد عمر، جو پارٹی چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں اس وقت، لیکن ان کے والد نے ملک میں سب سے پہلے جمہوری انتخابات کے نتیجے میں منتخب ہونے والی اکثریتی پارٹی کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے ہی نہیں دیا ڈھاکہ میں.
اور جنرل یحییٰ خان کو کہا کہ وہ ایسا نہ کریں. یہ ساری باتیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لکھی ہوئی ہیں. اجلاس نہیں بلانے دیا، ملک دو ٹکڑے ہو گیا، اور اس شخص کی اولاد بھی پی ٹی آئی میں موجود ہے. یہ تو شرم کا مقام ہے. ایسے شخص کی اولاد کو بھی شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. تمہارے باپ نے ملک توڑنے میں کردار ادا کیا تھا، تم کس منہ سے سیاست میں آتے ہو؟ چاہے وہ اسد عمر ہو، چاہے وہ محمد زبیر ہو، میں ان دونوں کی بات کر رہا ہوں. یہ دونوں سیاسی جماعتیں، انہوں نے سوچے سمجھے بغیر ان لوگوں کو رکھ لیا، اس لیے کہ یہ کسی اور کی سفارش پر آئے تھے. ملک توڑنے والوں کو، سقوطے ڈھاکہ والے لوگوں کو. بہرحال اس وقت ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ بولیاں لگ رہی ہیں، منڈی سجی ہوئی ہے، اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اپنا ریٹ بڑھا رہے ہیں. دیکھتے ہیں نتائج کیا نکلتے ہیں. میرے خیال میں حکومت کو چاہیے کہ وہ آئینی ترمیم نہ کرے، بلکہ یہ بتا دے کہ اس آئینی ترمیم کے لیے کن کن لوگوں نے اپنے ضمیر کے سودا کیا اور اپنے ضمیر کی بولی لگائی، اور کس کس طریقے سے. مجھے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سب اپنی اپنی بولیاں لگا رہے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ سب لوگ بولیاں لگاتے رہیں اور کوئی اور دانہ چگ کے چلا جائے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان وجیہ مصدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.